أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما وترى القوم فيها سرعا. سورة الحاقہ ہے، نزول نمبر 78 ہے. سورة الملک کے بعد اس کا نزول ہے. نون والقلم اس سے پہلے جو سورت گزر چکی ہے اس میں تھا کہ یوم یکشف عن ساق، پنڈلی کو ظاہر کیا جائے گا. اللہ پاک اپنا قدم مبارک جیسے جہنم میں رکھیں گے غصے میں آ کر کے، اور جہنم کہے گی خط خط خط. تو یوم یکشف عن ساق کی پنڈلی یہ متشابہات میں سے ہیں، وہ کھل جائے گی اور ظاہر ہو جائے گی. وہ کون سے دن ہوگا؟ الحاقۃ ما الحاقۃ، وہ سچ مچ واقع ہو کر کے رہنے والے دن میں ہوگا. حاقہ سچ مچ واقع ہونے والا دن. ما الحاقہ وہ کیا ہے؟ وما ادراک ما الحاقہ، آپ کو اس کا علم کیا ہے؟ وہ آئے گا تو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہوگا. تو یہ اللہ آپ کا بھلا کرے. وہ جو یوم یکشف ہے جو پہلی صورت میں تھا وہ یہی ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے قیامت کے دن ہی ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ یہ ربط. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تخفیف کے لیے 1-2 مثالیں دی تھی، اب یہاں پر کئی مثالیں یہ ہے کہ بیان فرمائیں گے تخفیف کے لیے. اس سے پہلی صورت تیسری بات، پہلی صورت میں فرمایا تھا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، آخرت کا عذاب بہت خطرناک ہیبت ناک قسم کا ہوگا. یہاں اس کی قیامت کی ہیبت ناکی کو اس سورۃ الحاقہ کے اندر بیان کیا جائے گا. سورت کا موضوع التخویف الاخروی. الحاقۃ حق یحق سے معنی ثابت ہونے والا، سچ مچ ثابت ہونے والے. ملحاقۃ یہ مبتدا کے ساتھ 4 طریقے سے ربط ہوتا ہے. 8ویں پارے میں وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خیر میں نے آپ سے عرض کیا تھا یہ ما مبتدا بنے گا اور الحاقۃ اس کے لیے خبر، پھر یہ خبر بنیں گے پہلے والے مبتدا کے. سچ مچ واقع ہونے والا، ثابت ہونے والا. ملحاقۃ وہ سچ مچ واقع ہونے والی وہ کیا ہے؟ وما ادراک ما الحاقۃ، آپ کو کیا معلوم ہے کہ وہ حاقہ سچ مچ واقع ہونے والی چیز. کذبت ثمود وعاد بالقاریۃ، قوم سمود نے یہ ہے کہ تکذیب کی، اور قوم عاد نے بالقاریۃ کھڑکانے والی چیز یعنی قیامت کو. قیامت کی بھی صفات میں سے قاریہ بھی ہے. انہوں نے قیامت کا انکار کر دیا. فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، جہاں تک قوم سمود ہے تو وہ یہ ہے کہ کڑک اور سخت قسم کی سرکش ہواؤں سے ان کو یہ ہے کہ ہلاک کیا گیا. واما عاد، اور قوم عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ، تیز قسم کی آندھی. ریح صرصر تیز قسم کی آندھی، عاتیہ سرکش قسم کا، یہاں بھی ہوائیں پر آ گئے. سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام، اللہ نے اس ہوا کو مسخر کر دیا قوم عاد پر اور قوم سمود پر. سخرها علیہم 7 لیال، 7 یہ کہ راتیں یعنی 7 دن 7 رات، و8 ایام 7 رات، اور یہ ہے کہ اللہ کا بھلا کہ 8 دن. حسوماً لگاتار یہ ہے کہ یہ صفت بنے گا 7 لیال کے لیے. فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ، پس اس ظالم قوم کو، قوم ہود کو آپ دیکھیں گے فیہا اس ہوا کے اندر یہ ہے کہ سرعا وہ بچھڑے ہوئے ہیں، اور وہ بچھڑے ہوئے. سری کی جمع سرعا، جیسے قتیل کی جمع قتلہ اور جریح کی جمع جرحہ اور مریض مرضى. فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ، آپ ان کو دیکھیں گے وہ بچھڑے ہوئے ہیں. کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کہ کھوکھلے قسم کی کھجور کے تنے ہوتے ہیں اسی طرح. فہل تری لہم من باقیہ، کیا آپ ان کے لیے کوئی ہے کہ آثار کوئی دیکھتے ہیں باقی؟ ان میں سے ان کے کوئی نشانات کچھ بھی نہیں ہے. وجاء فرعون ومن قبلہ، فرعون اور ومن سبت قبلہ ان سے پہلے جو لوگ ہیں، یہ دوسری مثال بتا رہے ہیں. وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفقات، فرعون اور اس سے پہلے والے لوگ، والمؤتفقات اور الٹی بستیاں
جن کی بستیاں الٹ گئی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستی صدوم الٹ گئی، تو فرعون اور فرعون سے پہلے لوگ والمؤتفقات اور الٹی بستیوں والے یہ لے کر کے آئے، جا کے سلے میں باغ ہے بالخاطئۃ، بڑے گناہ سب نے کیے، نافرمانیاں کی، فعصوا رسول ربهم اے عصا کل واحد رسولہ، ہر جماعت نے اپنے نبی کی مخالفت کر دی اپنے زمانے میں، فعصوا رسول ربهم رسول اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی، فاخذهم اللہ اخذۃ رابیۃ، اللہ پاک نے بڑھوتری والی پکڑ کے ساتھ ان کو پکڑ لیا، بڑھوتری یعنی سخت پکڑنا، ربا اربو کا معنی تو بڑھنے کے آتے ہیں لیکن یہاں سخت سے ترجمہ کرتے ہیں، بس اللہ نے ان کو پکڑا اور گرفت کیا سخت قسم کے یہ کہ گرفت کے ساتھ، انا حملناکم فی الجاریۃ لما طغى الماء، یہ ہے جی لما طغى الماء، پانی جب سرکشی پہ اتر آ گیا تو حملناکم انا حملناکم فی الجاریۃ، اے قوم نوح، اے انسانوں تمہارے ابا نوح علیہ السلام کو فی الجاریۃ کشتی میں ہم نے اٹھایا، حملناکم تمہیں اٹھایا، ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کو یا مجھے اور آپ کو خطاب ہوگا کہ آپ کو ہم نے کشتی میں اٹھایا، تو ہمارے ابا کو اٹھایا، حملنا اباکم فی الجاریۃ، آدم تو حضرت نوح چونکہ آدم ثانی ہے، انا لما حملناکم فی لما طغى الماء، یہ ہے لما طغى الماء، جب پانی نے طغیانی دکھائی اور سرکشی دکھائی، انا حملناکم فی الجاریۃ، ہم نے آپ کے ابا حضرت نوح علیہ السلام کو اٹھایا کشتی میں، لنجعلها لکم تذکرۃ، تاکہ اس کو تمہارے لیے ایک یادگار اور نصیحت چھوڑ دیں، وتعیها وتحفظها اذن واعیہ، اور یاد رکھنے والے کان اس کو خوب یاد رکھے، محفوظ رکھیں، یاد رکھ لینا، فإذا نفخ فی الصور نفخۃ واحدۃ، یہاں نفخۃ واحدۃ نائب فاعل ہے، جس وقت یہ ہے کہ اس سینگ کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے ایک قسم کی پھونک ماری جائے گی، ایک پھونک ماری جائے گی، وحملت الارض، اور زمین کو اٹھایا جائے گا، والجبال، اور پہاڑوں کو، فدکتا، اور کوٹ کر کے توڑ کر کے ان کو، دکتن واحدتن، ایک ہی توڑنے سے ریزہ کر دیا جائے گا، فیومئذ وقعت الواقعۃ، اس دن یہ ہے کہ قیامت واقع ہو جائے گی، فیومئذ وقعت الواقعۃ، قیامت یہ ہے کہ واقع ہو جائے گی، وانشقت السماء، اور آسمان پھٹ جائے گا، فہی واہیۃ یومئذ، اس دن آسمان بھی بہت کمزور ہوگا، والملک، اور فرشتے علی ارجائها، آسمان کے کنارے پر فرشتے ہوں گے، والملک یکونون علی ارجائها، فرشتے ہوں گے آسمان کے کنارے پر، ویحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیہ، اپنے سروں پر اور اپنے کندھوں پر اس دن اللہ کے عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہوں گے، جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان کو موت نہیں آئے گی، تعرضون یومئذ تعرضون، اس دن تمہیں پیش کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، لا تخفی منکم خافیۃ، تمہاری کوئی بات تم سے چھپی نہیں رہے گی، تمہارے سیاہ اور سفید ہر قسم نیک اور بد ہر اعمال کو پیش کیا جائے گا، لا تخفی منکم خافیۃ، تمہاری کوئی بات چھپی نہیں رہے گی اللہ سے، فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں اس کو مل گیا، فیقول، وہ کہے گا لوگوں سے، ہاؤ آ جاؤ، اقرؤوا کتابی، میرے کتاب کو، میرے عمل نامہ کو پڑھو، بہت مزہ آیا کہ میری کتاب اور میرا عمل نامہ مجھے دائیں ہاتھ میں مل گیا، کتابی یا کتابی ہے، اور یہ جو اس کے بعد یہ ہا جو لگائے یہ اس سخت ہے، یہ کوئی ضمیر نہیں ہے، اس کا مرجع نہیں ہے، خیال کر لینا، فیقول، وہ لوگوں سے کہے گا کہ ہاؤ آ جاؤ، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، یا خذو، کہ لے لو، اقرؤوا، میری کتاب کو پڑھ لو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میرا عقیدہ تھا، چونکہ ظن آپ کو بتا چکا ہوں اس کی 5 قسمیں، ابتدا میں الذین یظنون، یہاں یقین کے معنی میں ہے، انی ظننت، میرا عقیدہ تھا، انی ملاق حسابیہ، کہ میں اللہ سے ملوں گا اور اللہ تعالی میرے اعمال ضائع نہیں کریں گے، فہو کائن فی عیشۃ راضیہ، یہ بندہ جنتی یہ رضامندی والی زندگی میں ہوگا، آپ نے مختصر وغیرہ میں پڑھا ہے کہ زندگی وہ راضی نہیں ہوتی، راضی تو بندہ ہوتا ہے، اس لیے یہ راضیہ مرضیہ کے معنی میں، جیسے دافق مدفوق کے معنی میں آئے گا، جریح مجروح کے، قتیل مقتول کے، سمجھیں سری مسروع کے معنی میں، یہ سارے کے سارے اسی طرح، شہیر مشہور، فہو فی عیشۃ، فہو کائن فی عیشۃ راضیہ، یہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، اس کی زندگی راضی ہو جائے گی، یہ خود راضی ہو جائے گا، فی جنت عالیہ، بالا خانے، اس قسم کے باغات جو بلند ہوں گے بالا خانوں میں،
قطوفها دانیہ، اور جنت کے یہ کہ میوے، اور اس کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جنت کے جو میوے ہوں گے، جو گچے ہوں گے، دانیتن وہ جھکنے والے ہوں گے، نیچے ہوں گے، قریب ہوں گے، دنا یدنو دنو کمن قریب، اس لیے جھکنے سے ترجمہ کرتے ہیں۔ یقال جنتی سے کہا جائے گا کلو وشربو، جنتیوں سے کہا جائے گا کھاؤ پیو، ہنی بما اسرفتم، مزے کے ساتھ۔ یہ مزہ جو آپ لے رہے، کلو وشربو کھاؤ، بما اسلفتم ان اعمال کے مقابلے میں جو اعمال آپ نے بھیجا فی الایام الخالیہ، پچھلے زمانے میں، پچھلے دنوں میں، دنیا کی زندگی، الخالیہ کا معنی الماضیہ، یہاں خالیہ ہے جس طرح یہ ہے کہ گزر گئے دن، ان دنوں میں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کا عمل نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ، وہ کہے گا یا لیتنی، اے میری یہ کہ تباہی، لم اوت کتابیہ، کاش کہ میری کتاب مجھے نہ دی جاتی، ولم ادر ما حسابیہ، مجھے پتہ نہیں تھا دنیا میں کہ میرا حساب کیا ہوگا، یا لیتہا کانت القاضیہ، یا لیتہا، یا لیت الموت، الموتۃ الاولی، جو پہلی مرتبہ مجھے موت آ گئی، ہاں ضمیر، یا لیتہا، لیتہا اے لیتت الموتۃ الاولی، لیت الموتۃ الاولی، کاش کہ وہ پہلی موت، کانت القاضیہ، وہ فیصلے والی ہو جاتی، بس موت آ گئی، اس کے بعد زندگی نہ ہوتی، لیکن مجھے دوبارہ زندہ کیا گیا اور حساب لیا جا رہا ہے۔ یا کی تو کوئی ترکیب نہیں ہوگی، لیت الموتۃ الاولی، کاش کہ وہ پہلے، ہاں ضمیر کا مرجع موت اولی ہے، لیت الموتۃ الاولی، وہ پہلی والی موت، اللہ آپ کا بھلا کرے، کانت القاضیہ، وہ فیصلے والی اور ختم کرنے والی ہوتی، من یہ کہ دوبارہ مجھے زندگی نہ ہوتی۔ ما اغنا عنی مالیہ، میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا، مالیہ میں بھی ہاں اس سخت ہے، ضمیر نہیں ہے، حالانکہ انی سلطانیہ، میری سلطنت ضائع ہو گئی اور میری سلطنت خاک میں مل گئی۔ اللہ کہیں گے خذوہ، اس کو پکڑ لو، فغلوہ، اس کو توق پہنا دو، اور ثم صلوہ الجحیم، پھر جہنم میں اس کو داخل کر دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها، پھر ایسے زنجیر کے ذرعها 70 ذراعا، جس کے یہ ہے کہ پیمائش، جس کے یہ کہ جو ذرا وہ 70 ذرا کا ہو، اور آپ کو میں بتا چکا ہوں عرب لوگ 70 کی عدد دہائیوں کے اندر وہ کثرت کے لیے استعمال کرتے، 70 نہیں ہے، معنی یہ ہے کہ بڑی بڑی زنجیریں، جتنے بھی آپ کہہ سکتے بڑی زنجیروں میں اس کو جکڑ دو، فسلکوہ، اس کو پھر یہ کہ جکڑ دو، اور یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس کو یہ کہ باندھ دو۔ انہ کان لا یؤمن، یہ سزا اس وجہ سے مل رہی ہے، کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ عظمت والے رب پر اس کا ایمان نہیں تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکینوں کے کھانے پر لوگوں کو برانگیختہ نہیں کرتا، فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، آج اس قیامت کے موقع پر اس کا کوئی دوست نہیں ہے، حشر کے موقع پر، ولا طعام، نہ کوئی کھانے کی چیز، الا من غسلین، یہ غسل مغسول کے معنی میں ہے، غسلین مغسول کے معنی میں، جہنمیوں کے جو پیپ ہے، غسل مغسول، جہنمیوں کا پیپ، جہنمیوں کے جسم سے جو پیپ گرے گا وہی اس کو کھلائیں گے، لا یاکلہ الا الخاطئون، اور ظاہر ہے کہ اس غسلین کو کوئی بھی نہیں کھاتا مگر پرلے درجے کے گناہ گار۔ اس کے بعد اللہ فرماتے فلا اقسم بما تبصرون، لا زائدہ ہے، فلا اقسم بما تبصرون، مجھے قسم ہے ان مخلوقات کی جن کو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور ان مخلوقات کی جن کو تم نہیں دیکھتے ہو، ان سب کی یہ ہے کہ مجھے قسم ہے، اپنے مخلوقات کی قسم، ان کو گواہ بن کر کے اللہ گواہ بنا رہا ہے، انہ لقول رسول کریم، یہ قرآن پاک رسول کریم کا قول ہے، یعنی جبریل علیہ السلام کا، مجازاً جبریل کا، حقیقت میں تو اللہ ہی کا کلام ہے، لیکن لانے والا چونکہ جبریل، وما هو بقول شاعر، محمد شاعر نہیں ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، لیکن تؤمنون ایمانا قلیلا، تم بہت کون ایمان لاتے ہو، یا قلیل کا معنی جیسے الف لام میں آپ کو بتایا معدوم، کہ سرے سے آپ کا ایمان بھی نہیں، ولا بقول کاہن، ولیس بقول کاہن، کسی کاہل اور نجومی کا قول نہیں ہے، تذکرون قلیلا ما، بہت کم ہی آپ یہ کہ نصیحت حاصل کرتے، بلکہ یہ ہے کیا، نہ شاعر کا کلام ہے نہ کاہن کا کلام ہے، بلکہ یہ ہے، اللہ کا بھلا کرے، وہ تنزیل من رب العالمین، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، وہ تنزیل من رب العالمین، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ باقی نبی اپنا کلام پیش نہیں کر سکتا، جو آدمی جھوٹ بول کر کے اللہ پر کوئی کلام بنائے تو ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں، لو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر کچھ باتیں ہمارے خلاف گھڑ لے اور ان کو قرآن بنا لے، لو تقول گھڑ لے، بتکلف
بعض باتیں نبی اور ہماری طرف نسبت کرے لأخذنا منہ الیمین، تو ہم لأخذنا الیمین منہ، ہم اس کے دائیں ہاتھ کو پکڑیں گے، یہ بات زائد ہے، لأخذنا الیمین منہ، ہم اس کے دائیں ہاتھ کو پکڑیں گے، ثم لقطعنا منہ وتینہ، پھر اس کے شہرک کو کاٹیں گے۔ جھوٹوں کو کئی ذلیل کرتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا کہ قادیانی کو لیٹرین کے اندر مرا، قادیانی، اس سے بری موت یہ ہے کہ کائنات کے اندر کتوں کی بھی ایسی موت نہیں ہوتی، وہ کس طریقے پر ہوا۔ اسود انسی کا کیا حشر ہو گیا، اس کو کس طرح یہ ہے کہ حضرت فیروز نے کس طرح اس کو قتل کر دیا اسود انسی کا۔ اور مسیلمہ کذاب کا بھی آپ نے دیکھا، حضرت وحشی بن حرب نے اس کو جو تیر پیوست کی وہ اس کے مقد سے نکل گیا، وہ اس کے کناٹ کے اندر، کناٹ سے بالکل نکل گیا۔ تو یہ اللہ پاک ان کو کتے کی موت مر دیتا ہے۔ نبی کی ایسی بری موت نہیں ہوتی، شہادت کی موت، مردانگی، یا یہ کہ طبی موت بھی نبی بسترے پر اگر نبی کو موت آ جائے وہ بھی شہادت ہے۔ سمجھ شریف میں کہ نہیں ہے؟ بے حقیقی کی روایت ہے کہ ہر نبی کو شہادت ہی اللہ کا والا، شہادت کی موت۔ ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر یہ کوئی بات ہم پر گھڑ لے بھی فضل محال، لأخذنا منہ الیمین، لأخذنا الیمین منہ، ہم اس کے دائیں ہاتھ کو پکڑیں گے، ثم لقطعنا وتینہ منہ، پھر اس کے یہ ہے کہ شہرک کو کاٹیں گے۔ فما منکم من احد، یہ احد یہ اللہ کا ماں کا اسم ہے، من زائد ہے، لیس احد منکم، تم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا حاجزین عنہ، ان سے ہٹانے والا، چونکہ عہد نکرہ تحت النفی واقع عموم کا فائدہ دیتا ہے، اس لیے اس کی خبر حاجزین جمع لایا۔ لیس احد منکم، تم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا کہ حاجزین عنہ اے دافعین عنہ، اس کو بچا سکے، اس سے دفاع کرے۔ وَإِنَّهُ، یہ قرآن پاک لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، ایمان والوں کے لیے سرتاپا نصیحت ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ، ہمیں معلوم ہے، أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ، تم میں سے کچھ لوگ یہ ہے کہ اس کو تکذیب کرنے والے، جھوٹا لانے۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے باعث حسرت ہے قرآن پاک، ان کو تو اور یہ ہے کہ وہ جلن ہوتا ہے، اور وہ تفسیر۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، یہ یقینی کلام ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، جب حقیقت یہ ہے اذا كان الامر كذلك فسبح باسم ربك العظیم، آپ اللہ کی عظیم رب کی ہے کہ تسبیح ہے کہ آپ پڑھیں۔ سورۃ المعارج ہے مولانا، نزول نمبر 79 ہے اس کا، نزول نمبر 79، یعنی ہفتہ دونوں سورۃ الحاقہ کے بعد اس کا نزول ہے۔ سورۃ الحاقہ میں فرمایا الحاقۃ ما الحاقہ، وہ سچ مچ واقع ہونے والی قیامت آ جائے گی، سچ مچ واقع ہو کر کے رہے گی۔ اب وہ بتاتے کہ وہ کہاں ہے، وہ یہ ہے سأل سائل بعذاب، یہ ان کے معنی میں، یہ با ان کے معنی میں، سأل سائل عن عذاب واقع للکافرین، پوچھنے والا اس عذاب کے بارے میں جو کافروں پر آئے گا، اس کے بارے میں پوچھنے والا، اور لیس لہ دافن، اس کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہے، اس کے بارے میں پوچھنے والا پوچھتا ہے، وہ کون سا؟ وہ قیامت کے دن ہی تو ہوگا، جیسے آگے فرمایا تعرج الملائکہ والروح فی یوم کان مقدار 50,000 سنۃ، یہ مولانا سأل سائل عن عذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج۔ یہ اس کے ساتھ ربط ہو گیا۔ مسئلہ دعویٰ ہے سورت کا الزجر للمنکرین، الزجر للمنکرین علی المنکرین، منکرین کے لیے اللہ آپ کو بھلا کرے زجر و توبیخ۔ سأل سائل، پوچھنے والا پوچھتا ہے، عن عذاب، اس عذاب کے بارے میں، واقع للکافرین، جو واقع علی الکافرین، کافرین پر واقع ہو جائے گا۔ لیس لہ، یہ بھی صفت ہے اس عذاب کی، یہ سب لیس لہ دافع، کوئی بھی اس کو ٹالنے والا نہیں ہے، کوئی بھی اس کو ٹالنے والا نہیں ہے۔ یہ عذاب واقع ہوگا کہاں سے؟ من اللہ، یہ من اللہ واقع کے ساتھ متعلق ہے، یہ عذاب واقع ہوگا من اللہ، اللہ کی طرف سے، ذی المعارج، جو بلندیوں کا مالک ہے، جو بلندیوں کا مالک ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ، فرشتے بھی اوپر کو جائیں گے اللہ کے پاس، اور جبریل بھی جائے گا، فی یوم، ایک ایسے دن کے اندر کہ کان مقدار 50,000 سنۃ، جس کے مقدار 50,000 سال کا ہوگا۔ اب فرماتے ہیں کہ ان کان الامر کذالک فاصبر صبرا جمیلا، آپ یہ کہ صبر جمیل اختیار فرمائے۔ انہم یرونہ بعیدا، قیامت کو یہ لوگ اس دن کو مقدار 50,000 سنہ والے دن کو بعید سمجھتے ہیں، ونراہ قریبا، اور ہمارے لیے وہ قریب ہے۔
یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا یا تانبے کی پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، دونوں ترجمہ کر. وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہوں گے. دھنی ہوئی روئی، یہ عہن معہون کے معنی میں ہے، جیسے کہ دھنتے ہیں روئی کو. روئی دھننا آپ جانتے ہیں مولانا، روئیاں آپس میں اللہ کا بھلا کہ روئی وہ چپکی ہوتی ہے، پھر یہ کہ ان کو ایک ساتھ ڈال کر کے ان کو ڈنڈے سے لکڑی سے مارتے ہیں، اور پھر وہ کر کے دنیا وہ روئیاں جو ہوتی ہے وہ کھل جاتی ہے اور پھر اس طرح اڑ جاتی ہے، صفائی بھی ہوتی ہے اس میں. سمجھے؟ بس یہ کیا کرے. اون کو بھی اسی طرح کرتے ہیں اور روئی کو بھی اسی طریقے پر. سمجھے؟ ہے سوائے نثار کی بس اور کچھ بھی نہیں ہے. یوم تکون السماء کالمہل، جس دن یہ کہ آسمان تلچھٹ کی طرح ہوں گے. اور وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح، رنگین روئی کی طرح. ولا یسأل حمیم حمیما، کوئی اپنے دلی دوست اپنے کسی دلی دوست کو خالص دلی دوست کسی دلی دوست کے بارے میں پوچھے گا بھی نہیں. یبصرونہم، ایک دوسرے کو ان کو دکھا بھی دیے جائیں گے، لیکن پھر بھی کوئی کسی کے بارے میں پوچھے نہیں جائیں گے. یود مجرم اس دن یہ تمنا کرے گا، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کہ وہ اپنے اولاد کو وہ دے دے بدلہ عذاب یومئذ، اس دن کے عذاب کے بدلے میں. یہ من بدل یہ ہے، لو یفتدی وہ فدیہ میں دے دے، ببنیہ اپنی اولاد کو، و صاحبتی اپنی یہ کہ بیوی کو، و اخی بھائی کو، و فصیلتی اپنے خاندان کو، التی تو بھی ہے جو خاندان اس کو ٹھکانہ دیتا ہے جس میں وہ رہتا. ومن ثبت فی الارض جميعا، اور ساری زمین والوں کو. ثم ینجیہ، لیکن اللہ اس کو اس عذاب سے بچائے. تو اس کی تمنا تو کرے گا کہ لو یفتدی من عذاب یومئذ، بدل عذاب یومئذ، اس دن کے عذاب کے بدلے میں بھی بنی ہے اپنی اولاد کو دے دے. اڑے سمجھ میں نہیں ہے؟ یہ من بدلی ہے، سے والا نہیں لگے گا. کلا، خبردار، باز آ جا اپنے اس عقیدے سے. انہا لظا، یہ بھڑکنے والی آگ ہے، یہ بھڑکتی رہے گی. نزاعۃ للشوا، جو کھال کو اتارنے والی ہے، کھال کو ادھیڑنے والی اور اتارنے والی ہے. کھال انسان کے اتار کر کے جلا کر کے راک. تدعو من ادبر وتولی، جس نے پشت پھیرا ہے اور جس نے روح گردانی کی ہے، ان کو بلاتی کہ آ، تو نے مجھ سے روح گردانی کی، تو نے مجھ سے پشت پناہی کی، تو نے مجھ سے روح گردانی کی اور میرے طرف یہ کہ پشت کر دیا کہ ایسے کوئی قیامت نہیں ہے، آ جا بھی. تدعو من ادبر وتولی، پشت پھیرنے والے اور روح گردانی کرنے والوں کو ان کو بلائے گی. اور وہ آدمی جس نے روح گردانی کی، پشت پھیرا، وہ جمع مال جمع کر کے رکھا، فاوا اس کو محفوظ اور بند کر کے رکھا. ان کو، اس قسم کے سرکشوں کو، مال جمع کرنے والا، سمیٹنے والا، روح گردانی والا، یہ جہنم کی آگوں کو بولے گی. ان الانسان خلق ہلوا، یہ انسان جو ہے نا خلق ہلوا، یہ کم حوصلہ والا، بے صبرہ یہ ہے کہ پیدا ہوا ہے، اس میں صبر نہیں ہے. ان الانسان خلق ہلوا، انسان پیدا ہوا درحال کہ کم حوصلہ والا. اذا مسہ الشر، جب اس کو بیماری آتی ہے تو جزوعا اے یکون جزوعا، تو پھر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یسیر جزوعا، وہ گھبرا لیتا ہے اور جزع فضع کر لیتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، اور جب یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کر مال اس کے پاس آ جاتا ہے تو یکون منوعا، وہ بڑا بخیل بنتا ہے. یکون منوعا، یہ کانا کی خبر ہوں گے. ان الانسان خلق ہلوا، انسان یہ ہلوا خلق کی ضمیر سے حال ہے، پھر یہ کہ ان کے لیے خبر بنیں گے. ان الانسان خلق ہلوا، کم حوصلہ والا پیدا ہوا ہے. اذا مسہ الشر، جب بیماری آ جاتی اس پر، یکون جزوعا یا یسیر جزوعا، جزع فضع گھبرا اٹھاتا ہے، گھبرا لیتا ہے. واذا مسہ الخیر، اور جب مال اس کے پاس آ جاتا ہے، یکون منوعا، تو یہ کہ انکار کرنے والا ہو جاتا ہے. الا المصلین، ہاں نمازی لوگ، الذین هم دائمون علی صلواتهم، جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں ہمیشہ سے. والذین فی اموالہم حق معلوم، جن کے مال کے اندر ایک معلوم حق ہے، متعین للسائل، وہ ان کے مانگنے والوں کے لیے، والمحروم، اور نہ مانگنے والوں کے لیے. والذین، اور وہ لوگ کہ یصدقون بیوم الدین، جو آخرت کی تصدیق کرتے ہیں. والذین هم مشفقون من عذاب ربهم، جو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. ان عذاب ربهم غیر مامون، اللہ کا عذاب یہ ہے کہ غیر مامون، غیر محفوظ، یعنی اس سے ڈرا نہ جائے اس طرح نہیں ہے بلکہ ڈرا جاتا ہے. والذین هم حافظون لفروجهم، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجهم، مگر بیویاں، او ما ملکت ایمانهم، یا ان کی لونڈیاں. فإنهم غیر ملومین فیہما،
بیویوں کے بارے میں اور لونڈیوں کے بارے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ بیوی ظاہر ہے کہ سونگنے کی چیز نہیں ہے، لونڈی بھی سونگنے کی چیز نہیں ہے، یہ اسی قسم کے۔ اس میں آدمی جتنا بھی کرے دعا کرو حافظ صاحب کو کم از کم بیوی بھی ملے، لونڈی بھی ملے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، اس کے علاوہ اگر کوئی تلاش کرے گا یعنی تیسرے راستہ زنا اور بدکاری کا، فاولئک هم العادون عن حدود اللہ، اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والا ہوگا۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور ایمان والی یہ ہے کہ جو اپنے یہ کہ امانات کو، ہم راعون لاماناتهم، جو رعایت رکھتے امانتوں کے، وعهدهم اور اپنے عہد کے۔ والذین هم قائمون بشہاداتهم، جو کہ قائم رہتے ہیں گواہیوں پر اپنے۔ والذین هم یحافظون علی صلواتهم، جو اپنے نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک مکرمون فی جنات، یہ جنات باغات کے اندر ان کا اکرام ہوگا، یہ ہو گیا۔ فما للذین کفروا، کیا ہو گیا ہے، ایو شیء کائن للذین کفروا، کافروں کو، کہ مہطعین قبلک، جو آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، عن الیمین دائیں طرف سے، وعن الشمال بائیں طرف سے، اذین گروپ در گروپ، گروہ در گروہ۔ ایتمع کل امرئ منہم، کیا ان میں سے ہر ایک یہ تمنا رکھتا ہے کہ ان یدخل جنت نعیم، اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا؟ کلا، اس طرح نہیں ہوگا۔ انا خلقنا، انہوں نے ناقدری کی، انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے ان کو اس منی سے پیدا کی جس منی کو وہ جانتے بھی ہیں۔ انا خلقناہم مما، اس منی سے، نطفہ سے، یعلمونہ، جس کو یہ جانتے ہیں، جو کہ ماء مہین ہے۔ فلا اقسم، یہ لا زائد ہے، اقسم برب المشارق والمغارب، مشارق و مغارب کے رب کی قسم اٹھاتا ہوں۔ انا لقادرون، ہمیں قدرت ہے، علی ان نبدل خیرا منہم، ہم ان کے بدلے میں ان سے اچھے لائیں، علی ان نبدل، ان کو ہلاک کر دیں، ان کے بدلے میں اچھے ان سے لائیں۔ وما نحن بمغلوبین، اور ہم مغلوب بھی نہیں، عاجز نہیں ہے۔ جب آپ کو معلوم ہے کہ طاقت ہمارے پاس ہے، جب یہ بات واضح ہو گئی تو فذر ان کو چھوڑ دو، یخوضوا ویلعبوا، یہ باطل میں پڑے رہیں اور یہ کہ کھیلتے رہیں، باطل میں داخل ہوتے رہیں، غوطہ لگائیں اور کھیلتے رہیں، اس وقت تک حتی یلاقوا یومہم، یہاں تک کہ اپنے اس دن کا سامنا کریں گے، ملاقات کریں گے اس دن سے، الذی یوعدون بہ، جس کا وعدہ ان کو ہو رہا ہے۔ اور اس یومہم سے بدل ہے یوم یخرجون من اجداسہم، جب اپنے قبروں سے نکلیں گے، درہاں کے سرعان، جلدی دوڑتے ہوئے، کأنہم الی نصب، کأنہم یوفزون الی نصب، گویا کہ وہ اپنے بتوں کی طرف دوڑتے۔ نصب منصوبہ کے معنی میں وہ پتھر جو کھڑے کیے جاتے بت، کأنہم یوفزون الی نصب، خاشعۃ ابصارہم، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ترہقہم ذلہ، رسوائی نے ان کو گھیرے میں لی ہوگی۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ وہی دن ہے کہ جس کا ان کو وعدہ دیا جاتا تھا، یہ پورا ہو کر کے رہ گیا۔ سورۃ نوح ہے مولانا، نزول نمبر 71 ہے، اور سورہ نحل کے بعد اس کا نزول ہے۔ ابھی بات آیا کہ انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منہم، ہم اس بات پر کہ قادر ہیں کہ ان کو ہلاک کر دیں اور ان سے اچھی مخلوقات دوسرے لائیں۔ وہ سورہ نوح کی قوم ہے کہ آپ دیکھیں کہ جنہوں نے نافرمانی کی ان کو ہلاک کر دیا، ان کے بدلے میں دوسرے لائے، یہ کوئی مسئلہ مشکل نہیں ہے۔ اور دوسرا ربط یہ ہے کہ دلائل عقلیہ کو بیان کرنے کے بعد اب دلیل نوح، یعنی دلیل النقلی، الدلیل النقلی علی التوحید من النوح، نوح علیہ السلام، اس لیے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دلیل نقلی منقول عن الکتب السماویہ، منقول عن الانبیاء، تو حضرت نوح ایک یہ ہے کہ نبی ہے، اس سے یہ دلیل منقول ہے۔ موضوع سورت کا اثبات توحید بالتخفیف الدنوی، اثبات توحید بالتخفیف الدنوی، تخفیف دنوی عذابوں سے ڈرا کر کے توحید کو مان لو، اور وہ طرق دعوت، اور دعوت کے طریقے بھی کہ کس طرح آدمی، حضرت فرماتے ہیں کہ کھل کر کے، چھپ کر کے، اعلانیتاً، آہستہ، ہر طرح سے میں نے توحید آپ کو پہنچایا، یہ طرق دعوت ہے جی۔ آپ جی آج کم کھایا ہے، آج جو ہے نا مرچی زیادہ ہے، مرچ پنجاب والے تو بہت کھاتے ہیں۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا،
اور یہ ان تفسیر یہ بِأَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ، آپ اپنی قوم کو ڈرا دیں اس سے پہلے کہ عذاب علیم ان کے پاس آ جائے۔ حضرت آگے فجاء نوح فقال یا قومی، اے میری قوم، انی نذیر مبین لکم، میں کھلم کھلا تمہارے لیے یہ کہ واضح ڈرانے والا انسان ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی توحید وحدانیت کے قائل ہو جاؤ، واتقوہ، اللہ سے ڈرا کرو مامورات میں اور منہیات میں، وَأَطِیعُونِی فی طریقتی، میرے طریقے میں میرے اطاعت کر دو اور میری پیروی کرو۔ اگر یہ کرو گے تم لوگ تو یہ امر کا جواب آ گیا، یعنی ان اتقیتموہ وان اطعتموہ، اللہ کی اطاعت، اور اگر یہ کہ اللہ سے ڈرو گے اطاعت کرو گے، یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے کچھ گناہوں کو بخش دے گا، من ذنوبکم، چھوٹے موٹے معاف ہو جائیں گے، شرک معاف نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ آپ کا ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا بلکہ یہ کہ ایک وقت تک تمہیں مہلت بھی دے دے گا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اللہ کی طرف سے جب موت آ جاتی ہے تو اس میں کوئی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ تاخیر نہیں ہوتی۔ لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم حقائق کو جانتے، لو کنتم تعلمون الحقائق، اگر یہ ہے کہ تم حقائق کو جانتے تو لما عصوتمونی، تو پھر میرے نافرمانی نہ کرتے۔ قال، حضرت نے فرمایا یا ربی، اے میرے پروردگار، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے اپنی قوم کو رات دن ڈرایا، فلم یزدہم دعائی، لیکن میرے پکار نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، لم یزدہم دعائی فائدتاً، کوئی فائدہ نہیں دیا، الا فرارا، مگر ان کے بھدکنے کو، وہ اور زیادہ بھدکنے لگے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، جب بھی میں ان کو دعوت دیتا رہا، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، کہ آپ یہ کہ ان کی مغفرت کر دیں، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ، ان یہ کہ کلما کا جواب ہے، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ، یہ اپنے انگلیوں کو کرتے ہیں، فی آذان، اپنے کانوں میں پوری انگلی نہیں جاتی، پورے جاتے ہیں، لیکن یہ کہ مبالغتاً کہا کہ پورے۔ واستغشوا ثيابهم، کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیتے ہیں، واصروا علی الکفر والشرک، شرک اور کفر پر جم جاتے ہیں، واستکبروا، اور تکبر سے کام لیتے ہیں، استکبارا، مضبوط قسم کا ان کا تکبر، مفعول مطلق تاکید۔ ثم انی دعوتهم جہارا، پھر یہ کہ میں نے ان کو یہ کہ اونچا طریقے سے دعوت دی، یعنی اپنی آواز اونچی کی ہے۔ ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، اعلان بھی کیا ہے اور چھپکے سے آہستہ بھی ہر طرح سے دعوت دی ہے۔ فقلت، میں نے ان سے کہا، استغفروا ربکم، اللہ سے استغفار کرو، انه کان غفارا، وہ بخشنے والی ذات ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، بادلوں کو بھیج دے گا، آسمان کو بھیج دے گا، بادلوں کو بھیج دے گا تم پر، مدرارا، لگاتار، یہ کہ بارش برسائیں گے، ویمددکم باموال وبنین، اور تمہیں اللہ بڑھا دے گا مال کے ذریعے سے، اور وبنین، اور اولاد، اللہ تمہاری یہ کہ مال اور اولاد کو یہ کہ بڑھا دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغات جنات کے مقرر کریں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور نہریں ان میں جاری کر دیں گے۔ اللہ کے بندو، مَا لَكُمْ أَيُّ شَيْءٍ كَائِنٌ لَكُمْ، تمہارے لیے کیا رکاوٹ ہے، ایو شیء مانع لکم، کون سی چیز تمہارے لیے رکاوٹ ہے، الا ترجون للہ وقارا، تم پروردگار کے عظمت کی امید بھی نہیں رکھتے اور پروردگار کی عظمت کے قائل ہی نہیں۔ وقد خلقکم اطوارا، حالانکہ کئی طرح سے کئی زمانوں میں آپ کو اس نے پیدا کیا، کبھی ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، خلقنا نطفة علقة، یہ طور ہے ایک زمانہ ہے، خلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما، یہ مستقل اطوار ہے، طور ہے، یہ ہے خلقم بعد خلق فی ظلمات ثلاث، وہ بھی آپ کے سامنے سورہ زمر میں گزرا۔ وقد خلقکم اطوارا، طرح کی حالتوں پر اس نے تمہیں پیدا کر دیا۔ الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے اللہ نے طبقہ 7 آسمانوں کو کس طریقے پر پیدا کر دیا۔ وجعل القمر فیہن نورا، اور اللہ نے قمر ان کے اندر رکھا، اصل میں بالمقابل یہ شیشے کی طرح، تو قمر تو پہلے آسمان کے اندر ہے، لیکن یہ کہ فی مجاورت کے لیے آتا، مقابلہ کے لیے یہ ہے، سمجھ رہی ہیں کیوں؟ یہ اس کو ذرا دیکھ لینا۔ وہ کہتے کہ جی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے ایک دیوار کے نیچے حضرت نے پیشاب کیا، کہتے دوسرے کی دیوار کے نیچے پیشاب کرنا، اس کی دیوار کو گرانا، تو یہ دیواریں جو ایک پیشاب سے گرے، اس قسم کی فضول بحثیں بھی محدثین کرتے ہیں، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا سباتۃ قوم فبال، کوڑا کرکٹ، اور دوسرا یہ کہ فی اصل جدارن آتا ہے حدیث میں، سمجھے؟ آپ آئے اور دیوار کی جڑ کے پاس، یہ کہ بنیاد کے پاس آپ نے پیشاب کیا، تو کہتے کہ دیوار کی بنیاد میں پیشاب کرنا تو دیوار کسی کے گر جائے،
تو کہتے کہ وہ دیوار ایسی فضول دیوار تھی، مقصد اس کو گرانا تھا، اور لوگ بھی یہ چاہتے تھے کہ کوئی اس پہ پیشاب کرے تاکہ گرے، دیواروں کو پیشابوں سے گرا رہے۔ بڑے لوگ بھی اللہ آپ کا بھلا کرے ایسے فضول بات بھی کر لیتے کہ اللہ کی پناہ، تو وہ فی مجاورت کے لیے دیوار کے بالمقابل دیوار کو آڑ بنائے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ وہ فی یہاں دیکھیے کہ کمر جو ہے نا وہ پہلے آسمان کے اندر، پہلے آسمان کے اندر بھی نہیں ہے، آسمان کے بالمقابل ہے، باقی سارے آسمان اس کے اوپر۔ یہی حال ہے شمس کا، شمس چوتھے میں ہے لیکن باقی بھی بالمقابل ہے، تو فرمایا کہ ان کے اندر شمس بھی اللہ نے، شمس تو ایک ہے اس میں، تو یہ مجاورت کے لیے، مقابلہ کے لیے فی آتا ہے مولانا۔ وجعل القمر فیہن نورا، قمر کو نور بنایا، وجعل فیہن الشمس سراجا، یہ یہاں بھی فیہن، وجعل فیہن الشمس سراجا واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ نے زمین سے تم کو پیدا کر دیا، ثم یعیدکم فیہا، پھر تمہیں اسی میں لوٹائے گا، ویخرجکم اخراجا، اور اللہ تمہیں یہ کہ نکال دے گا زمین سے بیست کے بعد، واللہ جعل لکم الارض بساطا، زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، زمین کو پھیلا ہوا بنایا تاکہ تم چلو اس کے راستوں پر، فجاجن جو کشادہ ہے۔ قال نوح، حضرت نوح نے فرمایا یا ربی انہم عصونی، یہ میرے بالکل نافرمانی، واتبعوا من لم یزدہ، اور انہوں نے پیروی کی ہے من ایسے لوگوں کے کہ لم یزدہ مالہ ولدہ الا خسارہ، ان کے مال اور اولاد نے کوئی فائدہ نہیں دیا مگر یہ کہ خسارے کے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اے اللہ انہوں نے بری چالیں چلائی ہے، بری تدبیریں کی ہے، چالیں بڑے بڑے بری تدبیریں۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ، اور یہ بھی ان کا عقیدہ ہے کہ لا تذرن آلہتکم، اپنے معبودان باطل کو چھوڑنا نہیں، ولا تذرن ودن ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ ہے ان کو بھی نہیں چھوڑنا، پنجتن پاک ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ودن سواع یغوث یعوق نسرا، پنج پیر ہو گئے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی مولانا پنجتن پاک کہہ دو یا پنج پیر کہہ دو، سمجھے؟ پنج پیر کو چھوڑنا نہیں کسی صورت میں۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے پھر ان کے یادگار میں بعد میں یہ کہ تصویریں بنا دی کیونکہ یادگار کے طور، اس کے بعد شیطان نے یہ کر کے یہ کر دیا، شیطان نے یہ کہ انہی تصویروں کو پھر یہ کہ بجائے اس کی پوجا کرنے لگے، سمجھے؟ پہلے تو یادگار کے طور پر تصویریں مجسموں کے بنائے تھے۔ وقد ضلوا كثيرا من الناس، بہت سے لوگوں کو بھٹکایا انہوں نے راستے سے، ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اے اللہ ظالموں کو یہ کہ سوائے ضلالت کے اور یہ کہ یہ گمراہی کے اور کوئی ان کو فائدہ نہیں دے۔ باقی میں نے مذاق کیا، مولانا پنجپیری علاقہ چونکہ پنجپیر ہے اور واقعتاً لوگ یہاں مشرک تھے، مولانا نے بڑی محنت کی، سمجھ شریف میں ہے کہ آپ کا اختلاف ہوگا اور میں آپ کو انکار کر بھی نہیں سکتا، چونکہ آپ کے ٹکے کے مناظر بھی ہے جو گالیاں بھی دیتے ہیں، سمجھے؟ میں لوگوں مولانا کو ضال اور مضل بھی قرار دیتے۔ مولانا پنجپیر کو میں نے خوب گالیاں دی، ہمارے اساتذہ جو بہت سے اساتذہ ہوتے تھے جامعہ فاروقی کے، سمجھے بھائی، ٹٹو قسم کے، جو کہ اولا ثانیہ ثالثہ رابعہ کے کتاب بھی ان سے حل نہیں ہوتی تھی، تعلیلات بھی ان سے حل نہیں ہوتے تھے، سمجھے؟ لیکن وہ بھی گالیاں دیتے۔ اختلاف ہوتا ہے، آپ مجھے بتائیں، علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کٹر معتزلی ہے، اس کی تفسیر کشاف 2.5-3 لاکھ تفسیروں میں کسی تفسیر میں بلاغت نہیں ہے جو اس تفسیر میں، 2.5-3 لاکھ تفسیریں 700 زبانوں میں، لیکن بلاغت کسی میں بھی نہیں ہے۔ علامہ زمخشری پر وہ نہیں ہے، اور فیضی جو کہ مرتد گزرا، فیضی جو مرتد بھی گزرا، فیضی کی تفسیر سے لوگ استفادہ نہیں کرتے ہیں سوات الالہام بغیر نقطے کے 2 جلدوں میں۔ شرح جامی والا علامہ جامی کوئی اچھا تھا؟ آپ نے اس کی تاریخ کو پڑھا ہے؟ کافیہ والا کوئی اچھا تھا؟ رضی کوئی نحو کی، جو کہ پہلے علماء جو کامل قسم کے علماء ہوتے تھے ان کو رضی پڑھاتے تھے، رضی سے اختلاف نہیں ہے۔ حضرت اقدس مولانا اللہ آپ کا مولانا رومی سے اختلاف نہیں ہے، بخاری سے اختلاف نہیں ہے، ترمذی سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اہل علم وہ ہوتے ہیں کہ جس کے پاس علم ہو، دلیل کی بنیاد پر وہ بات کرے، سمجھے؟ اختلاف ہوتا، علماء کے تفردات ہوتے ہیں، حضرت اقدس نانوتوی کی تفردات نہیں ہے، حضرت گنگوئی کی نہیں ہے، 20 تفردات ہے، سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم نے بھی چونکہ ہمارے اساتذہ وہ اساتذہ کہ جو کہ ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، سمجھے؟ اس قسم شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو میں ایسے گالی دیتا رہا کہ اب میں رو کر کے اس سے استغفار کرتا رہتا ہوں، چونکہ میری سیڑھیاں
ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پھیل گئی. 500 گھنٹے 400 گھنٹے میں نے مناظرہ پڑھایا ہے. 400 گھنٹے. ان میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو دل کھول کر کے ہم نے گالیاں دی. سمجھ شریف ہے کہ نہیں آیا سمجھ؟ جیسے کہ حضرت ابن حجر ہیثمی بھی کہتے کہ ابن تیمیہ عبد خذلہ اللہ وقسم متبیہ. اللہ ابن تیمیہ ایسا بندہ ہے خدا اس کو ذلیل کرے، اس کے ماننے والے کو اللہ ذلیل کرے، تباہ کرے. ابن تیمیہ عبد خذلہ اللہ وقسمہ صاد کے ساتھ، وکم قسمنا من قریۃ جو آپ نے پڑھا ہے. عبد خذلہ اللہ وقسمہ وقسم متبیہ، اللہ اس کو تباہ کرے. اور ابن حجر ہیثمی خود پرلے درجے کا بدعتی ہے. بدعتی آدمی ایک شیخ الاسلام کو اگر اس طرح نہیں کہے گا تو کیا کہے گا؟ اس کے الفتاوی الحدیث یہ ہے. لیکن مزاج کا ہوتا ہے. جب میری طبیعت میں بدعت رکھا ہوا تو میں ان بدعتیوں کے ان کتابوں کو سینوں سے لگا کر کے ابن تیمیہ کو گالی دوں گا، جس کی توحید کے اندر، جس کے مزاج کے اندر اللہ کا بھلا کرے کیا رکھا ہوا ہے، جس کے مزاج کے اندر توحید رکھی ہوئی ہے، وہ توحید پھر ان بدعتیوں کو گالی دے گا. لیکن وہ موحد پائے گا اور یہ کھوئے گا. حضرت شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب کو ہمارے تمام اکابرین نے اس کو غلط کہا. بلید، غبی ذہن، بلید. حضرت اقدس شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم حسین مدنی کے سخت الفاظ ہیں. سوائے رشید احمد گنگوہی کے ہمارے جتنے بھی اکابرین تھے وہ سب اس کے خلاف تھے. لیکن حضرت اقدس مولانا محمد منظور احمد میں نہیں کرا، کتب خانے والے بھی غلط لکھتے. محمد منظور نعمانی نے جب محمد ابن عبد الوہاب اس نے کتاب لکھی، آپ کو ملے گی قدیمی کتب خانہ، اور یہ انہوں نے چھاپا ہے اس کو. جب یہ کتاب لکھی، تحقیق کی، تو جا کر کے اس نے حقیقت معلوم کی پوری اس کی کتابیں. تو اس کے بعد فرمایا کہ ہمارے اکابرین غلطی پر تھے. چنانچہ حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا زکریا ان دنوں میں زندہ تھے، باقی اکابرین اللہ کو پیارے ہو گئے تھے. اس لیے جو اکابرین ہمارے زندہ تھے اور مولانا منظور کے اس تحقیق کے بعد سب نے توبہ کر دیا. حضرت نے بھی فرمایا کہ ہم غلطی پر تھے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ. تو مومن کی نشانی یہی ہے، سمجھیے. اس لیے ساتھی جب تھوکیں اس کو دیکھ لیں، سمجھے. میں ایسا آپ مجھے معاف فرمائیں کہ مولانا پنجپیری کی طرفداری میں نہیں کر رہا ہوں، نہ میں ان کا شاگرد ہوں، سمجھے. لیکن ہم خوب اس کو لعنتیں بھیجتے تھے، سمجھے. یہ لعنتیں ہم بھیجتے تھے. لیکن آپ کو یہ میں بتاؤں، چونکہ علم آنس کی مشک آنس کی خود بگوید نہ کہ اتار بگوید، تعریف کرنے کی یہ لوسی قسم کے خطیبوں اور لوسی قسم کے مناظر، اردو مناظر، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. جس کو اللہ نے کچھ علم دیا ہے وہ پرکھتا ہے کہ اس آدمی میں علم کتنا ہے، سمجھے. اس لیے مولانا اس وقت یہ اختلافات نہیں تھے. مولانا مفتی نظام الدین ان کے شاگرد تھے. 2 مرتبہ جامع فاروقیہ میں حضرت تشریف لائے مولانا پنجپیری. 1 مرتبہ سورۃ البلد اور 1 مرتبہ سورۃ البینہ، ان کا درس اس نے دیا، سمجھے. تو آپ اختلاف کر لیں، آپ تو چونکہ محقق ہے نا، کک سمجھ رہی میں کہ، تو آپ محقق کے اختلاف تو کر لیں. لیکن میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے ایسا بندہ نہیں دیکھا کہ اس پر قرآن پر اس کی گرفت ہو اس طرح، اور جس طرح مضامین پر اس کو، سمجھے. ہماری مرضی ہوتی ہے، سمجھے. کہ جی جس طریقے پر مولانا نے جہاد کیا، مولانا شرکیات کے خلاف انہوں نے بڑی محنت کی ہے. مولانا کا چہرہ بھی پٹھانوں نے کالا کیا، سمجھے. چہرہ بھی. تبلیغی جماعت گئی تھی پنجپیر میں، تبلیغی جماعت. ہمارے ساتھی مولانا اسماعیل دامت برکاتہ العالیہ بہت اچھے استعداد کے مالک ہیں. فرماتے کہ جب ہماری جماعت گئی تو وہاں بوڑھے تھے 1-2، اور ان بوڑھوں نے، وہ بوڑھے روئے. انہوں نے کہا یہ جو قبر والا ہے نا، مولانا پنجپیری کی قبر کی طرف ہی ہے، انہوں نے کہا یہ قبر والا ہے، اس کو ہم نے مارا بھی ہے، اس کی داڑھی بھی ہم نے پکڑی ہے، لیکن یہ آدمی باز نہیں آیا. اس نے ہماری شرکیات کو ختم کر کے ہمیں موعد بنایا، اور کہا کہ اب اللہ کے فضل و کرم سے ہماری عورتیں بھی مفسر ہیں. ان کو گرامر مبتدا خبر نہیں آتے، لیکن یہ کہ ان کو ترجمہ آتا ہے، اور صورتوں کے مضامین بھی ان کو آتے ہیں، وہ آتے ہیں. اور مولانا کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ جو بچے کھیل رہے 12 سال 13 سال ان میں سے کسی کو بھی بلاؤ، ان سے امتحان لے لو. یہ ترجمے میں سارے کے سارے شریک ہوتے، سمجھے. اور چنانچہ وہ کہتے کہ ہم نے بلایا، ایک سے سورۃ الکوثر پوچھا، اس کا خلاصہ. اس نے کہا اس میں 4 چیزیں، 2 اللہ کی 2 آپ کی، سمجھے.
کہا کہ سورۃ الکوثر کا خلاصہ سنا؟ انہوں نے کہا 4 چیزیں۔ اللہ کہتے ہیں 2 کام میں کرتا ہوں، 2 کام آپ لوگ کرو۔ اب دیکھو اس طرح آپ کا کون سا استاد وہ کرے گا؟ 2 کام میں کرتا ہوں، 2 کام تم کرو۔ آتینا کل کوثر، آپ کو خیر کثیر میں دیتا ہوں، ان شانک والابتر، آپ کے دشمن کو بے نام و نشان کر دوں گا، اس کی نسل ختم ہو جائے گی۔ یہ 2 کام میرے ہیں، اور 2 کام اے نبی آپ کرو، فصلی لربک وانحر، نماز پڑھو اور قربانی۔ یہ 2 کام آپ کرو، 2 کام ہم کریں گے۔ اول میں اللہ کا ایک کام اول میں، اور ایک بالکل آخر میں، درمیان میں نبی کے 2 کام ہیں۔ سمجھ؟ اختلافات ہوں گے، اس لیے ساتھی یعنی یہ ویسے میں آپ سے کہہ دوں کہ میری اپنی زبان غیر محتاط تھی اور ہے بھی ابھی تک، سمجھے، لیکن بجائے اس کے کہ آدمی بعد میں روئے، اس سے پہلے آدمی محتاط رہے، سمجھے، بجائے اس کے کہ آدمی بعد میں روئے۔ تو اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو ہم نے بہت گالی دی، سمجھے، بہت گالی دی۔ حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو، دوسرے حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کو، ان حضرات کے ہم مخالف تھے۔ ہماری حیثیت بھی دیکھو اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو بھی دیکھو۔ علامہ ذہبی اقوالہ کالذہب، بولو الذہبی اقوالہ، ذہبی جو کہ غضب کا محدث بھی ہے، اور ذہبی ایک غضب کا مؤرخ بھی ہے، سمجھے، جو پرکھنے میں ذہبی جیسے رجال ناقدین رجال کے اندر ذہبی اقوالہ کالذہب، سونے کی طرح۔ ذہبی کا ایک جملہ آپ کو سناتا ہوں۔ ذہبی کہتا ہے خدا کی قسم دنیا نے میرے استاد جیسے نہیں دیکھا، اور اللہ کی قسم میرے استاد نے اپنے جیسے کسی کو نہیں دیکھا۔ سمجھ میں نہیں آیا آپ کو؟ پوری دنیا نے میرے استاد جیسے نہیں دیکھا، اور میرے استاد نے اپنے جیسے کسی نر کو نہیں دیکھا۔ وہ سارے کے سارے ایسے ہوتے کہ جیسے کہ ہم لوگ کھدڑے لوگ ہیں نا، سمجھے، یہ کھدڑے مدڑے تو ایسے ہوتے، اپنے جیسے کسی کو نہیں دیکھا، سمجھے۔ ہمارے وہ اساتذہ کہ جو ثانیہ ثالثہ میں پڑھاتے ہیں، لکیر کے فقیر، ان کی حیثیت کیا ہوتی ہے، سمجھے۔ علمی طور پر نام لے لو، علمی طور پر رد کرو، دل کو لگے، لیکن یہ کہ اس کو تم ضال اور مضل قرار دے کر کے، سمجھے، تمہاری حیثیت کیا ہوتی ہے کو پٹے۔ خیر یہ مذاق میں نے آپ سے کہا تھا کہ جی یہ 5 پیر ہے، سمجھے، ود سوا یغوث یعوق نصر، 5 پیر ہو گئے نا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اے ہے جی، باقی مولانا 5 پیر ان کو پوجنے والا نہیں تھا۔ وقد ضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين الا ضلالا، مما خطیاتهم، یہ من زائدہ ہے، من خطیاتهم، سمجھے، لاجل خطیاتهم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، یہ من اجلیہ ہوگا، ما زائدہ ہوگا، لاجل خطیاتهم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، اغرقوا، ان کو غرق کر دیا گیا، فادخلوا نارا، اور یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، جہنم میں ان کو داخل کیا گیا، فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار جو ان کو ینصرونہم، جو ان کی مدد کرے، ان کو نہیں ملیں گے۔ وقال نوح یا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اس سرزمین پر کوئی بسنے والا نہ چھوڑ دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ توحید کے لیے آدمی اس قسم کی بد دعا کر سکتا ہے، سمجھے، خون کیسے جوش میں آ گیا۔ جو مشرک ہے، ان مشرکی میں سے ایک بھی بسنے والا زمین پر نہ چھوڑ دے۔ یا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اس سرزمین پر کوئی بسنے والا نہ چھوڑ دے۔ انک ان تذرہم، اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے، یضلوا عبادک، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور یہ کوئی موحد تو جنیں گے بھی نہیں، موحد تو یہ کہ اولاد ان کی پیدا نہیں ہوگی، الا فاجرا کفارا، مگر بدکار قسم کے اور ناشکرا، ناقدرا، ناشکر اور ناقدرے لوگ۔ یا رب اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بخش دو میرے والدین کو، ولمن دخل بیتی مومنا، جو یہ ہے کہ میرے گھر میں ایمان والا، وللمؤمنین، مومنین اور مومنات، ولا تزد الظالمین الا تبارا، اللہ ظالم کو کوئی فائدہ نہ دے سوائے ہلاکت اور تباہی کے۔ یہ ہو گیا سورہ نوح۔ سورہ نوح کے بعد مولانا اب یہ ہے کہ سورۃ الجن ہے، نزول نمبر 40 ہے، سورہ اعراف کے بعد اس کا نزول ہے۔ ربط بالکل آسان ہے۔ اہل مکہ کو خطاب ہے کہ جنات اس عذاب سے ڈر رہے ہیں جو قوم نوح پر جو عذاب آ گیا، جنات نے ڈر اختیار کر کے ایمان اختیار کر لیا۔ اے اہل مکہ، تم جنات سے زیادہ طاقتور نہ ہو تو تم بھی توحید کو اپناؤ۔ ہاں ملنگو، جنات اتنے طاقتور ہونے کے پھر بھی وہ ڈر گئے، قوم نوح اور دیگر
ہلاک شدہ قوموں کے عذابوں کو دیکھ کر کے وہ توحید میں آ کر کے داخل ہو گئے۔ اے اہل مکہ، آپ بھی یہ ہے کہ توحید میں داخل ہو سکتے۔ اور دوسرا ایک ربط یہ ہے دلیل نقلی علی التوحید من الجن، جنات سے دلیل نقلی منقول ہے۔ جنات نے آ کر کے نبی کے پیچھے انہوں نے قرآن سنا، نبی کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جنات نے قرآن سنا، اور پھر اس کو یہ کہ درخت کے پیچھے درخت نے اس کو سنا، اور درخت نے پھر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ درخت نے نبی کو بتایا، اور نبی کو درخت کس طریقے پر بتائے گا؟ درخت کے ذریعے درخت نے نبی کو بتایا اللہ کے حکم سے، سمجھے؟ اللہ کے حکم سے۔ تو عام طور پر وہی کیا ہوتی ہے؟ عام طور پر وہی یہ ہوتی ہے لوگ نبی سے نقل کر رہے ہیں، اور یہ نبی یہ جنات کا قول یہ نقل کر رہا ہے، نبی خود جنات کا قول وہی کے ذریعے سے درخت سے نقل کر رہا ہے۔ اس لیے بتاتے کہ وحی کی اقسام وہ ہے سارے جو نبی سے منقول ہوتے ہیں، لیکن ایک وحی کا قسم وہ ہے کہ نبی خود درخت سے لیتا ہے۔ نبی کو اللہ نے وحی کی، درخت نے بتایا کہ جنات نے آ کر کے اس طرح چھپ کر کے آپ کی آواز سنی۔ خیر یہ ایک چیستان ہے جو دور حدیث میں ہم لوگ پڑھاتے، میں نے بڑی غلطی کی، سمجھے؟ اقول اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، سمجھ میں کی یہ ایک چیستان ہے جو ہم اپنے طلباء سے مزہ لینے کے لیے اس کو بیان کرتے ہیں، یہاں اس کی ضرورت بھی نہیں، سمجھے؟ سورت کا موضوع الرد علی الشرک بقصۃ الجن، جنات کے قصے سے شرک کی تردید۔ قل اوحی الی، مجھے وحی ہو گئی ہے، انہ استمع نفر من الجن، ضمیر شان استمع نفر من الجن، جنات کی ایک جماعت نہیں ہے کہ سنا ہے، خوب دل کے گہرائی سے انہوں نے سنا، قرآن کو سنا، فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو توحید کی طرف اور ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والا کتاب ہے، فآمنا بھی، جیسے ہم نے سنا فوراً ہم نے ایمان لایا، ولن نشرک بربنا احدا، اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ پہلے ہم لوگ تھے مشرک، لیکن اس کے بعد یہ کہ موحد بن گئے۔ وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ فآمنا به، ہم نے اس قرآن پر ایمان لایا، اور آمنا بانہ، اور اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، انہ تعالی جد ربنا، ہمارے پروردگار کی شان یہ ہے کہ عظمت اس کی بہت بلند ہے، ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ مریم کو بیوی بنایا، ولا ولدا، نہ عیسیٰ اور عزیر کو اپنے بیٹے بنا دیا، وَبِأَنَّهُ فَآمَنَّا بِهِ، اس پر ایمان لائے کہ ہمارے پروردگار کی عظمت بہت بلند ہے، فَآمَنَّا بِهِ، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، کہ ہمارے جو بیوقوف لوگ وہاں کرتے تھے وہ شططاً جھوٹ بولا کرتے تھے اللہ کے خلاف۔ یہ سب ضمائر شان ہے مولانا، سمجھ رہی ہوگی، لیکن آمنا کے بھی اس پر عطف ہے۔ وَبِأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، لیکن آمنا بھی کہ ہی ضمیر کا مرجع، بھی کہ ہی ضمیر کا مرجع قرآن ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، یہ کہ ہمارے بیوقوف اللہ پر جھوٹ بولا کرتے تھے، ہم ان بے وقوفوں کے شکار تھے، اب ہم نے بے وقوفی چھوڑی ہے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا لَن تَقُولَ الْإِنسُ، ہمارا گمان یہ تھا لن تقول الانس والجن علی اللہ کذبا، جن اور انسان اللہ کی مخلوق بن کر کے کبھی بھی اللہ کے خلاف جھوٹ نہیں بولیں گے، لیکن یہ گمان ہمارا غلط ثابت ہو گیا۔ وَأَنَّهُ كَانَ، اسی طرح ما قول بھی پر، وَبِأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، فرماتے انسانوں کے کچھ لوگ تھے، یعوذون برجال من الجن، وہ جنات کے لوگوں سے جا کر کے پناہ لیتے تھے جنات کے بارے میں۔ کہیں سفر میں جا رہے، کسی وادی کے اندر پہنچے تو کہتے کہ وادی میں پہنچ کر کے کہتے نعوذ برب ھذا الوادی، اس وادی کا جو رب ہے وہ جن کو کہتے تھے، اس کا رب اعوذ برب ھذا الوادی، اس وادی کے رب سے یہ کہ ہم پناہ مانگتے ہیں، اس کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، انسان کے کچھ لوگ یعوذون برجال من الجن، وہ جنات کے لوگوں سے پناہ مانگتے تھے۔ اب بھی یہی ہے، مرشد تو میرا بیٹھا ہوا ہے، دوسرا مرشد کدھر گیا؟ سمجھ رہی ہے یہی ہے۔ اب بھی جنات کا جس طرح روب آپ لوگوں پر سوار ہے، کسی پر بھی نہیں۔ یہ جن سے جب آپ ڈرے تو پھر آپ مرے، یہ اتنے بزدل ہے بہنچود، یہ اتنے اللہ کا بھلا کرے ڈرپوک ہے، اب ان بغیرتوں سے ڈرتے، ڈرا جو جنات سے وہ مر گیا۔ یہ اس قابل نہیں ہے کہ
کہ ان سے آپ ڈریں. سمجھ رہی ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ جو عامل اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جو عامل ان کو یہ کہ پیار محبت اس کی بات اتنی نہیں مانتے، کس کر کے پٹائی کریں، لیکن ان کو جلانے کی اجازت نہیں ہے. اگر چھوڑ نہیں رہے تو معمولی پٹائی آپ کر لیں، جلانے کی اجازت نہیں. آپ اس کو جلائیں گے تو پھر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، قتل کے آپ مترادف، قتل کی گناہ آپ پر ہے. اس لیے یہ عامل جو جلاتے جو کرتے ہیں یہ فساق اور فجار ہے. یہ عامل اللہ کی مخلوق ہے، جیسے انسان مکلف ہے اسی طرح جنات بھی مکلف ہے. لیکن اگر میرا بھائی جب اس قسم کا جرم کرے گا، قتل کرے گا، تو میں تو اپنے بھائی کو بھی تو قتل کروں گا، شریعت اس کو بھی قتل کرے گی، شریعت اس کو چھوڑے گی نہیں. انسان کے جرم کو دیکھو، انسان کا ہر جرم وہ قابل قتل نہیں ہوتا. جن کا آ کر کے کسی کو پکڑ لینا، اس کو ستانا، یہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس کو جان سے مار دیں. جان سے مار دیتا ہے جن، پھر آپ جان سے مار سکتے. باقی پیار میار کرتے، پیار میار تو ہوتا رہتا ہے. سمجھ رہی ہے کہ پیار میار تو ہوتا رہتا ہے، بغیر پیار کے آدمی کرے کیا؟ تو جنات بھی اسی طرح پیار کرتے ہیں. ایسے اس طریقے پر ان کو علل اطلاق جو ہے نا، چھوٹے اور بڑے معاملات پر ان کو قتل کرنا ٹھیک نہیں. یہ لوگ قاتل ہوں گے، مولوی صاحب جو جلاتے قاتل ہیں. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، انسانوں کے کچھ لوگ یعوذون وہ پناہ میں آ جاتے تھے بھی رجال من الجن، جنات کے رجال کے. فزادہم رہقا، جنات نے اللہ کو بڑھا دیے ان کے اللہ کا بھلا کریے کہ تکبر کو اور ان کے یہ کہ جھوٹ کو، گناہ کو. فزادہم، اور رہق کا معنی خوف کے بھی آتے ہیں، جیسے کہ آگے اسی صورت کے اندر بھی آ جائے گا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ، اور یہ ہے کہ انہوں نے یہ گمان کیا، کما ظننتم اے جنات، جیسے کہ تمہارا گمان ہے کہ اللہ یبعث اللہ احدا، کہ اللہ پاک یہ ہے کہ کسی کو مرنے کے بعد اٹھائے گا نہیں. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، آسمانوں کو جا کر کے چھوتے تھے اور جا کر کے داخل ہوتے تھے، لیکن اب جب کہ ہم نے آسمان کو چھو لیا، فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا، تو یہ آسمان یہ کہ دیکھا اس کو، اب اس کو بھرا گیا حرسن لشکر سے، چوکیداروں سے، سخت قسم کے مضبوط، وشہبن اور آگ کے شعلے، وہ تارے ہوتے ہیں کہ جو جنات کے پیچھے پڑتے ہیں. نبی سے پہلے جاتے تھے، خود بتاتے. وَأَنَّا كُنَّا نَقُعُدُ مِنْهَا، آسمانوں میں ہم جا کر کے بیٹھتے تھے مقاعد کچھ ٹھکانوں پر، لِسَمْعِ کان لگانے کے لیے کہ کچھ فرشتوں کی باتیں سنتے. یہ پہلے تھا. لیکن اب فمن یستمع الآن، اب کوئی بھی کان لگا کر کے سنے گا، یجد لہ شہابا رصدا، وہ اپنے خلاف یہ ہے کہ ایک یہ کہ اس کو چنگاری کو اور ایک شعلے کو دیکھے گا، رصدن انگارہ جو کہ تیار ہے، رصدن اس کی گھات میں لگا ہوا اور تیار ہے. چنانچہ میں نے عرض کیا کہ پہلی مرتبہ جب یہ آسمان سے بند ہو گئے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے، تو پھر یہ حیران ہو گئے کہ یہ کون سا انقلاب آیا. ادھر سے جا رہے تب بھی تارے ان کے پیچھے، ادھر سے جا رہے تب بھی ان کے پیچھے. تو آخر کار انہوں نے کہا فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، مشرق و مغرب کا سفر کرو، جا کر کے دیکھو کہ یہ انقلاب کہاں سے آ گیا. چنانچہ اس کے لیے انہوں نے اپنی جماعتیں تشکیل دی. جنات تو اتنے سریع الحرکت ہے کہ آپ کا افسولہ بھی نہیں ہے، یہ گھومے پھرے. آخر کار جا کر کے انہوں نے اللہ کا بھلا کری یہ کہ دیکھا جیسے مقام نخلہ کے اندر فجر کی نماز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے، یہاں سے پھر آ کر کے رکے کہ ہاں اس شخصیت کی وجہ سے، اس عظیم ہستی کی وجہ سے ہماری شیطنت اور ہماری سرکشیاں، بدماشیاں ہماری خاک میں مل گئی ہے. وَأَنَّا لَا نَدْرِي، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کہتے ہیں کہ أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ، زمین والوں کے ساتھ کسی اللہ کا بھلا کریے کہ کسی برائی کا ارادہ ہو گیا ہے، یا یہ کہ ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کا رب ان کے ساتھ یہ ہے کہ کوئی بھلائی اور ہدایت کا معاملہ کرنا چاہ رہا ہے. کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے یہ انقلاب آ گیا. وَأَنَّ مِنَّا الصَّالِحُونَ، ہم لوگوں میں نیک لوگ بھی ہے. وَمِنَّا قَوْمٌ دُونَ ذَلِكَ، اور اس قسم کے قوم بھی ہے دون ذالک جو اس کے علاوہ ہیں. كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، وَأَنَّ مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ کنہ طرائق قددا، ہم کئی مذاہب کے تھے، کئی گروپ ہمارے تھے، ہمارے راستے قددا مذاہب کے اعتبار سے اور گروپ کے اعتبار سے کئی تھے.
وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، ہمارا یہ گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا زمین میں، وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، بھاگ کر کے اللہ سے بچ بھی نہیں سکتا۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا، یہ تو ظاہر کا چیز گمان ہے، وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى، اور جب ہم نے قرآن کو سنا، ہدا سے قرآن مراد ہے، آمنا بھی ایمان، فمن یؤمن بربہ، جو اللہ پر ایمان لائے گا اس کے کلام پر، فلا یخاف بخسا، تو پھر وہ اپنے نیکیوں میں کمی کا بھی ڈر نہ رکھے، ولا رہکن، اور نہ خوف کا، اس کو خوف بھی نہیں ہونا چاہیے، اور نیکی کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، کمی کے بھی نقصان کا، بخس نقصان کے معنی میں، رہکن خوف۔ وَأَنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، ہم لوگوں میں مسلمان بھی ہے، اور وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہم لوگوں میں نافرمان بھی ہے، ظالم بھی ہے، نافرمان۔ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، جو اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار بنے گا، اللہ کا فرمان بردار بنے گا، فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے رشد اور ہدایت کا پکا ارادہ کر لیا ہے، یہ متلاشی اور تلاش کرنے۔ فَأُولَئِكَ طَلَبُوا رَشَدًا، تَحَرَّوْا رَشَدًا، طَلَبُوا رَشَدًا، قَصَدُوا رَشَدًا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، جو ہمیں گناہ گار اور ظالم ہے، فَكَانُوا فَصَارُوا حَطَبًا لِجَهَنَّمَ، وہ جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ، میرے طرف یہ بھی وحی ہوگی، أَنَّهُ ضمیر شان، أَنَّهُ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اگر یہ جنات سیدھے راستے پر اگر چلیں گے، جنات اور انسان سیدھے راستے پر چلیں گے، لَأَسْقَيْنَاهُم مَاءً غَدَقًا أي كَثِيرًا، بہت ہم ان کو خوب پانی پلائیں گے آسمانوں سے، آسمانوں سے بارش برسائیں گے، پھر دیکھتے کہ لنفتنہم فیہ، اس میں ان کو آزمائیں گے کہ یہ قدردانی کرتے، شکر کرتے ہیں یا ناقدری کرتے۔ ومن یعرض عن ذکر ربہ، جو اللہ کی نصیحت سے اور دین سے روگردانی کرے گا، یسلکہ عذابا صعدا، تو اللہ تعالیٰ چڑھنے والا یعنی سخت عذاب کے اندر اس کو داخل کر دے گا۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ، مجھے یہ بھی وحی ہو گئی کہ ان المساجد مختصۃ للہ، مسجدیں خالص اللہ کی ہے، یہ لام اختصاص کے لیے، الجل للفرس، الجل للفرس، جل گھوڑے کا ہوتا ہے، مولوی کا نہیں ہوتا، مولوی جل پہنے گا گھوڑا ناراض ہو جائے گا، گھوڑا پگڑی پہنے گا تو مولوی ناراض ہو جائے گا، پگڑی مولوی کا ہے اور جل کس کا ہے؟ گھوڑے کا۔ ہر ایک کو اپنے دائرے میں رہنا چاہیے۔ اب جی صحیح منڈیا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ مُخْتَصَّةٌ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اگر آپ نے عبادت کرنی ہے مسجد خالص اللہ کی ہے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، کسی اور کو پکارنا نہیں۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اور جب اللہ کا بندہ محمد کھڑا ہوتا ہے، يَدْعُوهُ، اللہ سے دعا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، یہ حال بنے گا عبداللہ سے، کادو قریب ہے کہ یکونون علیہ لبدن، یہ اس پر اللہ کو جمع کرے اور ٹوٹ پڑے، جمع ہو جائے اس پر، کادو یکونون لبدن علیہ، کہ اس پر یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے ہجوم کر کے جمع ہو جائے۔ اصل میں لبد اور تلبید کہتے ہیں کسی چیز کو جمع دینا، جیسے کہ گوند لگا کر کے بالوں کو جمع دیتے ہیں، سمجھیے معنی جمع ہونا، ہجوم کرنا۔ قل انما ادعو ربی، میں اپنے پروردگار کو پکاروں گا، ولا اشرک بہ احدا، اس کے ساتھ کسی کو۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں تمہارے لیے کسی نقصان کا یعنی دفع ضرن، مضاف مضوف، کسی نقصان کے ٹالنے کا بھی مالک نہیں ہوں، ولا رشدن، ہدایت دینے کا بھی نہیں۔ قل انی لن یجرنی من اللہ احد، مجھے کون بچائے گا، کوئی بھی نہیں بچائے گا اللہ کے عذاب سے۔ ولن اجد ملتحدا من دونہ، اور یہ ہے کہ کوئی جائے پناہ کی کوئی جگہ بھی میں نہیں پاتا۔ الا بلاغ من اللہ، مستثنی منقطع، الا بلاغ من اللہ، ہاں اللہ کی طرف سے ہے کہ تبلیغی کر رہا ہوں، بلاغ من اللہ ورسالتی، اور اللہ کے پیغامات تمہیں پہنچا رہا ہوں، میرے پاس باقی کوئی اختیارات نہیں، میں صرف مبلغ ہوں۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، کسے باشد کوئی بھی اللہ رسول کی نافرمانی کرے گا، فإن له نار جہنم خالدین فیہا، ہمیشہ خالدین فیہا ابدا، جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ اس عذاب کو دیکھیں گے جس کا ان کو وعدہ ہو رہا ہے، فسیعلمون، پتہ چلے گا، من اضعف ناصرا، کس کے مددگار یہ ہے کہ کمزور ہے، واقل عددا، کس کی تعداد کم ہے۔
اس وقت تو آپ کہتے کہ ہمارا جتہ زیادہ ہے، کافر کہتے تھے نا ہماری تعداد بھی زیادہ ہے، وہ احسن اساسا و ریا، مال و متاع کے اعتبار سے، دکھلاوے کے اعتبار سے ہم لوگ بہت آگے، ادھر تو پتہ چلے گا۔ قل ان ادری، مجھے معلوم نہیں ہے، اقریب ما توعدونہ، وہ عذاب جس کا تمہیں وعدہ ہو رہا وہ قریب ہے، ام یجعل لہ ربی امدا، یا اللہ اس کے لیے لمبی مدت کوئی پیدا کر دے گا، میں یہ نہیں بتاتا، امدن لمبی مدت۔ وہ عالم الغیب، عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ اپنے غیب پر کسی کو یہ کہ غیب پر یہ کہ مطلع نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، ہاں یہ کہ پسندیدہ رسول، اللہ راضی ہو جائے جن سے، اور وہ کون ہے؟ وہ رسول ہے۔ یہ سے ترجمہ نہیں کرنا، بے ایمان بن جاؤ گے یہاں پر۔ اب اگر آپ سے والا ترجمہ یہاں کریں گے، الا من ارتضی من رسول، ہاں اللہ راضی ہو جائے جس رسول سے، اس کو اللہ کچھ بتاتا ہے، وہ تو پھر انباء الاخبار الغیب، وہ غیب تو ہے نہیں، اطلاع الغیب، رسول میں سے جس رسول سے راضی ہو جائے، جس رسول سے، تو معنی یہ کہ کچھ رسولوں سے اللہ راضی ہے اور کچھ سے نہیں ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اور سے والا ترجمہ کیا نا تو پھر مسئلہ، اس لیے یہ من بیان، یہ من کا بیان ہے، الا من ارتضی، اللہ جن کو پسند کرے وہ کون ہے؟ من رسول، وہ انبیاء ہے۔ ہاں مولوی صاحب، فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ، اللہ تعالیٰ یہ کہ پسندیدہ رسولوں کو اللہ ان کو بتا دیتا ہے، فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، اس کے آگے پیچھے اللہ تعالیٰ نگہبان اور گھات والے فرشتے مقرر کرتے ہیں۔ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ کہ چلا لیتا ہے اس کے آگے پیچھے نگہبان، رصدن گھات والے، لیعلم، تاکہ ظاہر کر دے، اس لیے کہ علم، تاکہ اللہ معلوم کرے، اللہ کو پہلے سے معلوم نہیں ہے، لیظہر، تاکہ اللہ ظاہر کر دے، ان قد ابلغوا رسالات ربہم، انبیاء کھل کر کے تبلیغ کرے تاکہ پتہ چلے، ان قد ابلغوا رسالہ، اللہ کی پیغامات انہوں نے پہنچا دیے، واحاط بما ثبت لدیہم، ان کے جو حالات آگے پیچھے وہ بھی ان کا بھی اللہ نے احاطہ کیا ہو، واحصا کل شیء عددا، ایک ایک چیز اللہ نے گن گن کر کے رکھا اور ان کو یہ کہ اللہ نے گھیرے میں لیے۔